ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے. ہم اپنے اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. اس وقت ہمارا جتنی بھی ادارے ہیں وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں جو اس کا کام نہیں ہے. آج اگر یہ انٹیلیجنس فیلیور اس لیے ہے کہ ان کا کام زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ملائن کرنے کے لیے, توڑنے کے لیے, اس کو کمزور کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. خواجہ صاحب کا میں نے کہہ دیا اگر اس کے اندر کوئی بھی شرم حیا ہو تو اس کو جو ہے استعفا دینی چاہیے. پیٹی نمبر 804 کی بات ہم ضرور کریں گے, ہر وقت کریں گے, ہر موقع پہ کریں گے. غیر قانونی طور پر اس کے خلاف پروسیڈنگ ہو رہی ہے اور جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ کئی اور سے ہو رہے ہیں, ادھر امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. رشین اسٹیٹ تک جائے گی اور اس وقت آپ دیکھیں کہ ہمارے ایکسپورٹ کتنے بڑے. اس وقت ہمارے ایکسپورٹ تقریباً 1.7 بلین تک پہنچے. اس وقت ہماری جو ایران کے ساتھ تقریباً $1 بلین اور رشین اسٹیٹ اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ یہ مل ملا کے تقریباً $5 بلین بنتے ہیں. آج وہ کاروبار بند ہے. اس کے مسائل کیا آ رہے ہیں؟ بے روزگاری بڑھ رہی ہے, مایوسی بڑھ رہی ہے, نوجوانوں میں ناامیدی بڑھ رہی ہے. آپ اب اگر ان علاقے کے لوگوں کے روزگار بھی چھینے اور پھر آپ یہ کہیں کہ بھائی روٹ کازز یہ ہیں کہ آپ کی جو بارڈرز ہیں اس کا احترام کرے اور جو معاملات ہیں وہ مذاکرات پہ حل کرے. جناب چیئرمین, اس وقت سب سے بڑا مسئلہ وہ سیکیورٹی, خاص کر جو ہے نا یہ 2 صوبوں میں اور بلوچستان جو ہمارا فاٹا ایریا جو مرج ایریا ہے, اور اس پارلیمنٹ بھی کمٹمنٹ کی تھی اور 18 امینڈمنٹ کے بعد جو کہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا فاٹا کے ساتھ کہ 1000 بلین روپے جو وہاں کے ڈیولپمنٹ پہ لگائے جائیں گے. آپ رپورٹ منگوا کے دیکھیں اس وقت کتنی جو ہے نا ادھر ڈیولپمنٹ ہوئی, کتنا پیسے ادھر استعمال ہوا ہے. آپ جان بوجھ کر چھوٹی صوبوں کو جو ہے نا محروم رکھ رہے ہیں. آپ جان بوجھ کر جو ہے نا اس کو اس طرف دھکیل رہے ہیں کہ خدا نخواہ پاکستان کے خلاف وہ کام کرے. اور آج خواجہ صاحب جو ہے نا ڈیفنس منسٹر ہے, وہ جس طرح بیانیہ بیان کر رہا ہے کہ سب کچھ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ سب کچھ تمہاری نااہلی کی وجہ سے ہو رہا ہے. تمہارے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے, تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے. چاہیے تو یہ کہ اس معاملے پہ ہم کسی طور پر, ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے. ہم اپنے اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. ہم ایک مضبوط پاکستان, ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ سب سے مضبوط ادارہ ہونا چاہیے اور وہ پارلیمنٹ جو کہ حقیقی عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ ہو اور سارے فیصلوں کا اختیار اس کے پاس ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ, جب تک عدلیہ انصاف نہیں فراہم کرے گی, جب تک عدلیہ کو جو جس طرح کمپرومائز کیا گیا اور 26ویں آئینی ترمیم کی آڑ میں جس طرح عدلیہ کے اوپر اٹیک کیا گیا اور اس کو مینیج کیا گیا, وہ قابل مذمت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک عدلیہ مضبوط نہیں ہوگی, آزاد نہیں ہوگی, انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی, تب تک یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. آپ نے اپنی عدالتی نظام کو مزید مضبوط کر رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارا جتنی بھی ادارے ہیں وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں جو اس کا کام نہیں ہے. تمام اداروں کو اپنے آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کرنا چاہیے. آج اگر یہ انٹیلیجنس فیلیور اس لیے ہے کہ ان کا کام زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ملائن کرنے کے لیے, توڑنے کے لیے, اس کو کمزور کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے, حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ آج بتاتے, آج وہ ایک روڈ میپ دیتے, وہ بتاتے کہ ہم اس سچویشن سے کیسے نکلیں گے. بلاول صاحب نے بات کی. میں گزشتہ دنوں آپ کے شہر کراچی گیا تھا اور پھر حیدرآباد کا بھی وزٹ کیا, لیکن بہت افسوس ہوا وہ کراچی جو روشنیوں کا شہر ہے, جس کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں, جتنا بدحال ٹرانسپورٹ کا نظام, جتنا میں نے ادھر دیکھا مجھے بہت افسوس ہوا. اور میرے خیال میں پیپل پارٹی وہاں سے گزشتہ 15-20 سال سے حکومت میں, 15-20 سال سے حکومت میں. میں حیدرآباد گیا, ادھر بھی کوئی میں نے دودھ کی نہریں بہتی ہوئی نہیں دیکھی. جو سندھ میں گیا, سندھ میں ایسا حال ہے کہ شاید یہاں تو کوئی حکومت ہی نہیں ہے, وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے. بلاول صاحب کو ہماری بات بھی سننی چاہیے تھی کہ جو آپ کا علاقہ ہے اس کی حالت یہ ہے کہ وہاں جو سندھ اور خاص کر کراچی, باقی تو چھوڑو, کراچی کا جو حال ہے
یعنی کراچی کی روڈیں، کراچی کا پورا انفراسٹرکچر تباہ برباد. کراچی روشنیوں کا شہر ہے، اس کو جو اس کا حق ہے اس کا حق نہیں ملا. اور جو اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ قیدی نمبر 804، قیدی نمبر 804 کی بات ہم ضرور کریں گے، ہر وقت کریں گے، ہر موقع پہ کریں گے، اور کیوں نہ کریں. آپ نے قیدی نمبر 804 عمران خان کو آپ نے ناجائز طور پر جیل میں رکھا، اس کے خلاف ناجائز پرچے کاٹے، اور غیر قانونی طور پر اس کے خلاف پروسیڈنگ ہو رہی ہے، اور جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ کئی اور سے ہو رہے ہیں، ادھر امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. یعنی ملک میں اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، اس ملک کے لیے سب سے بڑا انہوں نے ورلڈ کپ جیتا، بہت بڑی عزت دی، اس ملک کے لیے شوکت خانم اسپتال بنایا، وہ ایک سیلیبریٹی ہے. اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا نام، سب سے بڑا کردار اور ایک تاریخی کردار جو ہے عمران خان. روزہ بازار میں دیکھے کیا پوزیشن ہے، لاہور میں دیکھے، آپ کراچی میں دیکھے، پتہ چل جائے گا. چینی کی جتنی بھی ہے سب تمام چیزیں آپ بازار میں، یہاں وہی باتیں ہوتی ہیں. اس لیے میرا مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے اس قسم کی صورتحال کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ نیشنل کنسنسس بنائی جاتی، نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل کرایا جاتا، اور جو ادارے اس وقت سیاست میں ملوث ہیں وہ اپنے کردار پہ توجہ دے، اپنے کردار سے. اور خواجہ صاحب کا میں نے کہہ دیا اگر اس کے اندر کوئی بھی شرم حیا ہو تو اس کو جو ہے استعفا دینی چاہیے. اور چلا گیا اور اس کی ساری تقریر وہ بغض اور حسد کی بنیاد پر ساری تقریر کر رہا تھا. میں ایک اور پوائنٹ کی طرف جو ہے نا جناب چیئرمین توجہ دلانا چاہتا ہوں. اس وقت جو ہے نا ایک اور بھی فیصلہ ہوا ہے کہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کے خلاف جو ہے نا ایک کریک ڈاؤن یا اس کو نکالنے کا ایک عمل شروع کیا جا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی انلیگل امیگرنٹس ہیں وہ جس بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں بے شک ان کے خلاف جو ہے نا جو قانون کے مطابق عمل ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. لیکن یہ مسلسل اس طرح ایک کمپین شروع ہو جاتی ہے اور پولیس والوں کے جو ہے نا وارے نیارے ہو جاتے ہیں. یہاں بیچارے جو ہے نا وہاں ایک جنگ زدہ ملک ہے، ایک طرف آپ اس طرح کی حرکتوں سے آپ وہاں ایک مستقل دشمن بنا رہے ہیں. آپ بے شک جو بھی قانون کے اندر ہے جو بھی رولز کے مطابق آپ کریں، لیکن اگر کوئی اس قسم کا کمپین بنایا جاتا ہے کہ جو انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی ہو، پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی ہو، تو ہم اس کی بھرپور طریقے سے جو مذمت کریں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں تمام سٹیک ہولڈر کو، اور خاص کر جو بلوچستان اور کے پی کے کی جو حکومت ہے ان کو آن بورڈ رکھا جائے. یہ جو بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ ایک نیا، ایک طرف تو آپ کی ویسی بھی حالت جنگ میں ہے، لیکن آپ ایک نیا ایشو ایسا کر رہے ہیں کہ خاص کر جس صوبے سے ہمارا تعلق ہے تو وہاں تو جینا حرام ہو جائے گا، وہاں تو ہم ایک آگ میں پھینک رہے ہیں. آپ اگر کوئی انلافل کام کریں گے، انلیگل کام کریں گے تو پھر تو اس کے اثرات ہم بھی بھگتیں گے. ہم ایک مضبوط پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان مضبوط ادارے دیکھنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے جس اداروں کا جو کردار ہے اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس کو جو اس کا حق ہے، جو اس کی لمیٹیشن ہے، وہ اپنے لمیٹیشن کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرے. میں صرف اتنا کہوں گا آخر میں کہ جو ہمارے خارجہ پالیسی، خاص کر جو بارڈرز کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ریویزٹ کیا جائے. اور اس میں لاہور تو ماشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے، اور لاہور کی بھی حالت ہم نے دیکھی ہے، وہ بھی ہمیں معلوم ہے، وہ ہماری حکومت میں بہتر بن گیا تھا. No cross talk, please. I won't allow the cross talk, please. اس وقت لاہور صرف دیکھا نہیں ہے، جیتا بھی ہے. اس وقت جو ہے علی محمد خان صاحب، اس وقت اگر آپ بھی اس طرح کریں گے تو پھر کون آئے گا؟ اس وقت جناب چیئرمین، اس وقت جو امن و امان کی صورتحال بلوچستان اور آپ کی صوبے سندھ میں بھی جو کچی کے ڈاکوؤں کا راج ہے اور کچی کے ڈاکوؤں سے لوگ تنگ ہے، اور پنجاب میں بھی جو کچی کے ڈاکو ہے، اس کے لیے ایک
کلیکٹیو ڈیسیجن کرنا چاہیے اور صحیح معنوں میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے لیے نیشنل کنسنسس پیدا کی جائے.